نحمد الله الذي يدعو إلى دار السلام ونصلي وصلاة كاملة على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر کلامنا. محترم و معزز دوستوں اور نوجوانوں اور عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے ہم سب کو زندگی اور موت دونوں دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہمیں آزمایا جا سکے، جانچا جا سکے کون ہم میں بہترین عمل کر کے آئے گا. یوں تو دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمران آئے، بادشاہ آئے، امیر آئے، غریب آئے، بڑے بڑے رئیس آئے، لیکن سب نے اس بات کو یہ قرار کیا کہ موت کا آنا برحق ہے. دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والی ہم سب کو مل جائیں گے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، کسی نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے اپنا آپ کو فلاں فلاں کا دعویٰ کیا، مگر جب موت کی باری آتی ہے تو ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے موت کا آنا برحق ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو عزیز ساتھیوں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہمارے مرحوم شہید اللہ بخش ان کے لیے دعائیہ مجلس، ہمارا یہاں پر جمع ہونا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کیونکہ جب دنیا سے مرحوم جاتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے، اس کے نام اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے. نام اعمال جو کرامن کاتبین جو فرشتے لکھتے ہیں بند ہو جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کا اعمال کا لکھے جانا باقی رہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انقطع عنه عمله، اس کے نام اعمال کا لکھا جانا بند ہو جاتا ہے. جتنا کر لیا اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا نام اعمال، جن کا ثواب لکھا جاتے رہتا ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقے جاریہ باقی رہتا ہے. یعنی صدقے جاریہ وہ کام جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. مجھے بات کرنا، باہر جا بات کر لیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ یعنی جاری رہنے والا صدقہ. مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنا گیا یا مدرسہ بنا گیا، یا مسجد میں کوئی مصلی کی قیمت لے کر مسجد نے مصلی کی قیمت ادا کی، یا مسجد کو سنوارا، یا مسجد نے قالین بچھائی، یا مسجد نے پنکھے لگوائی، یا مسجد کے اندر لائٹ وغیرہ لگوائی. جب تک یہ باقی رہے گا اس کا ثواب اس آدمی کو پہنچتا رہے گا جو دنیا سے رخصت ہو گیا. جب تک قالین مسجد میں رہے گی، جب تک مصلی نماز پڑھتے رہیں گے،
جب تک مصلی قرآن پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اگر کسی نے مسجد بنا گئی، جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، یعنی مثال کے طور پر ہم نے کسی کو قرآن سکھا گئے، ہم نے کسی کو قرآن پڑھایا، یا ہم نے کسی طالب علم کے لیے قرآن لے کر دیا تاکہ بچہ قرآن پڑھ کر حافظ بنے، یا ہم نے کسی کو عالمیت کی کتابیں دلوائی جس سے وہ بچہ عالم بنے گا۔ جب تک وہ بچہ علم پڑھتا رہے گا، دوسروں کو سکھاتا رہے گا اور دوسرے تیسرے کو سکھاتے رہیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور آدمی کو ثواب اس کا پہنچتا رہے گا قبر میں۔ او ولد صالح، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے جانا جو مرحوم کے لیے دعائیں کرتی رہے، یہ بھی باقی رہتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مرحوم کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر زندہ رہتے ہوئے ہم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں آدمی قبر میں پڑھنا چاہے پورا قرآن مجید بھی پڑھ لیں، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بیٹھ کر پورا قرآن مجید پڑھ لیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے اس کے نام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نیک کام برے کاموں کا، مگر یہ 3 چیزوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں سے جو ایصال ثواب کریں گے، جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہیں ثواب پہنچائیں گے، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ مرحوم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دیکھتے ہیں میرے رشتہ دار، میرے دوست جو دنیا میں ساتھ تھے، کیا وہ میرے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ کیا میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا میری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہمارے یہاں پر جڑنا، دعائیں کرنا، یقیناً یہ ہمارے لیے بھی آخرت کا گوشہ ہے۔ اگر ہم نے نیک کام کیے، قرآن مجید کی تلاوت کیے، دعائیں پڑھ کر ہم نے مرحوم کو بخشا، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو باقی رکھے گی، ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری نسلیں پڑھتی رہیں گی۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے درندے ہوں، حیوانات ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے انسان ہو، تمام مخلوقات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ آج ہم سب میں اختلاف ہوتا ہے، مذہب کے نام پر اختلافات ہوتے ہیں۔ کوئی مذہب والے کہتے ہیں خدا تین نہیں، کوئی کہتے ہیں خدا کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جتنے کنکر اتنے شنکر۔ ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہے، ہر ایک کے الگ الگ نظریات ہیں، مسالک میں الگ الگ مسلک کے الگ الگ طریقے ہیں، مسلک میں اختلافات ہیں، مگر موت کی باری جب آتی ہے تو ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دنیا سے ہر شخص کو جانا ہے، موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصرانی ہو، مجوسی ہو، مسلمان ہو، تمام کے تمام مذاہب کے لوگ، تمام کے تمام مسالک کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت کا آنا برحق ہے۔ یہاں تک کہ شیطان بھی اس بات پر متفق ہے کہ موت کا آنا برحق ہے۔ شیطان الگ الگ دعوے کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ جب موت کی باری آتی ہے تو شیطان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے موت کا آنا برحق ہے۔ یہاں تک کہ فرعون نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، فرعون نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارے درمیان بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء دنیا میں آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت یوسف علیہ السلام، مگر کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، ہر ایک نے ہی کہا ہم نبی ہیں تو نبی کو بھی موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے اختیار دیا، فرشتہ ملک الموت آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کی موت بہت قریب آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے اختیار دیا، آپ چاہیں تو آ سکتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا اگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ جانور پر ہاتھ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گی اس کے بقدر عمر، اس کے بقدر سال آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہے؟ کہا گیا پھر موت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے سال زندہ رہنے کے بعد بھی نتیجہ موت ہے، تو ابھی موت آ جائے، چنانچہ آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ تمام کے تمام نبیوں کو موت آئی۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اگر کسے در جہاں پائندہ بودے، اگر دنیا میں کسی شخص کو زندہ رہنا ہوتا محمد ابو القاسم زندہ بودے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، کیونکہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو سجایا، اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے ہم سب کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ جب اتنی ساری کائنات کے نظام کو آپ کے صدقے میں اللہ نے بنایا تو آپ کو بھی موت آئی، آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ موت کی تیاری کریں، ہر شخص کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ آج ہمارے پاس آنے کا ڈیٹ ہے، آج ہمارے پاس آنے کا ٹائمنگ لکھا ہوا ہے، ہماری پیدائش کا ٹائم لکھا ہوا ہے، مگر جانے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں۔ دنیا میں بندہ آنے سے 9 ماہ پہلے اطلاع ہو جاتی ہے، مگر جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی کسی کو اطلاع نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم سب کو موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ آدمی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، وعمل لما بعد الموت، وہ آدمی عقل مند ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، اپنی آخرت کو سنوار لے۔ عقل مند آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بے شمار ارشادات ہیں، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکرھا ذم لذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کریں گے تو ہم نیک کام کرنے والے بنیں گے، موت کو یاد کریں گے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، موت کو یاد کریں گے گناہوں سے دور رہیں گے، موت کو یاد کریں گے شراب نوشی سے دور رہیں گے، موت کو یاد کریں گے ہم جوا بازی سے، فسق و فجور کاموں سے ہم دور رہیں گے۔ لہذا ہم موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ یقیناً ہمارے درمیان اب مرحوم نہیں رہے، اب دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اللہ کے مہمان بن گئے۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اللہ قرآن نے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دیں گے۔ اور مرحوم دنیا سے چلے بھی ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر الگ الگ جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتائے ہم اس کو چھوڑ دیے، جو اسلام نے نہیں بتائے ہم نے اس کو عبادت سمجھ لیا، دین سمجھ لیا، اسلام سمجھ لیا، جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کے اندر ہمارے اندر نئی بدعتیں، نئی خرافات ہمارے اندر آتے جا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دنیا سے مرحوم رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ گھر والوں کو تسلی دیں۔ کسی کے گھر میں انتقال کر جائے تو گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑوسیوں کا حق بنتا ہے۔ پڑوسیوں کا حق یہ نہیں کہ پڑوس میں رہے، پڑوسیوں کا حق یہ ہے اگر کسی کے گھر میں صدمہ پہنچے، غم پہنچے، ہم ان کی اعانت کریں، ان کے غم میں شریک رہیں، ان کے گھر کے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ ہمارے رسول علیہ السلام نے بتائے۔ مگر آج ماحول کیا ہو گیا ہے؟ آج الٹا میت کے گھر میں کھانے کے لیے جاتے ہیں، ایک طرف
मैयत के घर में, मरहूम के घर में गम का पहाड़ टूट पड़ा हुआ होता है, सदमा टूट पड़ा हुआ होता है। हर एक के गम में, हर एक के आंखों में आंसू होते हैं, कलीजा फट रहा होता है। दूसरी तरफ मेहमानों की आमद होती है, दूर दराज से मेहमानों की आमद होती है। क्या मरहूम के घर वाले मेहमानों को देखें या मरहूम के गम में शरीक रहे? तो इसलिए हमारी शरीयत ने बताया पड़ोसियों का हक है, जिस घर में इंतकाल हो जाए, जिस घर में मौत हो जाए, पड़ोस वाले मिलकर, आसपास के जो रिश्तेदार हैं मिलकर घर के अंदर खाने का इंतजाम करें, उनके लिए सहूलतें मुयस्सर फरमाई। हमारे शरीयत ने आसानियां बयान फरमाई। इसी के साथ साथ हमारे माशरे के अंदर और एक रस्म और रिवाज क्या है, मैयत का इंतकाल हुआ, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, दावत पकाकर खा लिए, बस मरहूम को भूल गए। नहीं अजीज साथियों, बल्कि हमारी शरीयत ने बताया जब तक हम जिंदा रहें अपने मरहूम को याद करते रहें, उनकी कब्र के पास जाते रहें। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो, अपने मरहूमीन के लिए इस्तिग़फ़ार दुआएं करते रहा करो। ये नहीं 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, कब्रिस्तान जाना छोड़ दिए, ऐसा नहीं अजीज साथियों, बल्कि हम मरहूम की हम फिक्र करें, उनके लिए इसाले सवाब दुआओं में याद रखा करें। इसी के साथ साथ हमारे माशरे के अंदर और एक बिदआत और रसूमात में और एक चीज आ गई है, मैयत के इंतकाल के बाद आम तौर से खजूरें तक़सीम की जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम सबको मालूम होना चाहिए सबसे पहले हमारा जो भी काम हो शरीयत के मुताबिक हो। हम जो भी काम कर रहे हैं हम देखें क्या ये कुरान में इसका हुक्म मौजूद है। अगर कुरान में ना हो तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तलाश करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में आपकी बीवी, आपकी ज़ौजे मुहतरमा का इंतकाल हुआ, आपके औलाद का इंतकाल हुआ, हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शहीद हुए, हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इंतकाल हुई। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मामूल था? अगर कुरान में हमें ये चीज ना मिले तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम तलाशें, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को किया है? अगर किया है तो हम सबको करना चाहिए, बढ़ चढ़कर एक दूसरे की तलकीन करना चाहिए कि ये काम रसूलुल्लाह ने किया है, हम भी करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हमें यहाँ भी ना मिले तो अहादीस में तलाश करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में तलाश करें। अगर यहाँ भी ना मिले तो सहाबा की जिंदगी खंगालें, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इकराम, इमाम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन की जिंदगियों को तलाशें। अगर हमें वहाँ से मिले तो अलग बात है, वहाँ से भी ना मिले तो हम दूसरी चीज को दाखिल करना ये दीन में बिदात है, दीन में खुराफात है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह के वक्त, खुशी के वक्त छुआरी खजूर तकसीम किया करते थे। ये सुन्नत है, निकाह के वक्त खजूर बांटना, छुआरों का तकसीम करना, ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हम यहाँ करने के बजाय हम जब किसी का इंतकाल हो जाए हम वहाँ पर खजूर तकसीम करते हैं। ना रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, ना कुरान में है, ना हदीस में है। क्योंकि गम के वक्त में अगर कभी खुशी का वक्त है, खुशी के वक्त में मिठाई बांटी जाती है, छुआरे तकसीम किए जाते हैं। यहाँ पर खुशी का वक्त नहीं, घर पर गम का, सदमे का पहाड़ टूट पड़ा हुआ होता है। ऐसे वक्त में हम सबको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ साथ और एक हमारे माशरे के अंदर बूंदी वगैरह तकसीम करना, इसका भी दूर दूर तक कोई ना हमें कुरान में मिलता है, ना हदीस में मिलता है, ना हमें सहाबा की जिंदगी में मिलता है, किसी चीज में हमें नहीं मिलता। जब नहीं मिला तो हम करना ये कुरान व हदीस के खिलाफ है। तो इसी के साथ साथ हम सब को चाहिए इन चीजों को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया हम उसको करें, मरहूम के लिए इसाले सवाब करें और उनके लिए दुआएं करें। यकीनन हमारे लिए हमारे मरहूम अब दुनिया से चले गए, जिनका नाम अल्लाह बख्श शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी जब तक जिंदा रहे अल्लाह के घर की फिक्र करते रहे और उलमा से बहुत मोहब्बत करते थे, मुअज्जिनीन से बहुत मोहब्बत करते थे और जो भी इल्म वाले मिल जाते तो उनकी बहुत कदर किया करते थे। यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، جو آدمی علم والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے۔ یقیناً ہمارے جو مرحوم شہید تھے، ہمیشہ جب بھی یہاں پر کوئی عالم آتے تو ان سے فوراً ملاقات کرتے، علماء کی خدمت کیا کرتے تھے، علماء کا بہت احترام کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرحوم کی خوبیوں میں یہ بھی ایک خوبی تھی، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کسی سے ملنا ہو، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، کبھی دشمن کی برائی کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مرحوم کے ساتھ 3.5 سال ہم نے وقت گزارا، کبھی انہوں نے کسی کی برائی نہیں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہی وقت قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، انبیاء، شہداء، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ جیسے ہی ہمارے شہید مرحوم اللہ بخش، جیسے ہی ان کو فری وقت ملتا فوراً مسجد کو آ جایا کرتے تھے۔ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے فکر شروع کر، رجب کے مہینے سے، گلبادل کا عروس ہونے کے بعد سے ہمیشہ وہ اللہ کے گھر کی فکر میں رہتے تھے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، مسجد میں کیا سہولت کرنا ہے، مسجد کے اندر کیا کمی ہے، یہ چیزوں کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور مشغول ہو کر فوراً اللہ کے گھر کو سنوارنے کی، اللہ کے گھر کو سجانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرحوم جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو فوراً اپنے تمام کاموں کو روک دیتے تھے، جتنے بھی کاروبار کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے کام کو 1 مہینے کے لیے، ہمیشہ کے 1 مہینے کے لیے رکا دیتے تھے۔ جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک وہ کوئی کام، کسی جگہ جا کر کام وغیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے گھر میں رہتے تھے، نماز پڑھتے، اللہ کے گھر میں بیٹھتے، اور ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے محلے کی مسجد میں کون اعتکاف کو بیٹھیں گے، کسے بات کریں گے، کسے بٹھائیں گے اعتکاف کے لیے، اعتکاف کی فکر میں رہتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی رمضان کے 10-15 روزے مکمل ہوتے تو فوراً یہاں پر پردے وغیرہ لگانے کی فکر میں لگ جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تقریروں کا انتظام کی فکر لگ جاتی تھی۔ دل میں ان کے اندر بہت حوصلہ تھا، دین کی خدمت کرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا، امنگ تھی، اللہ کے گھر کی خدمت کروں، اللہ کے گھر کو سنواروں، اللہ کے گھر کو مسلیوں سے آباد کروں۔ فوراً جیسے ہی رمضان کا آدھا مہینہ، رمضان کے 10 روزے ہو جاتے، فوراً تقریروں کا اہتمام کے لیے مشورے کرتے، نوجوانوں کو جماتے، نوجوان کو الگ الگ مشورے رہتے، اس بار تاخیرات میں کیا کریں گے، اس بار تاخیرات میں علماء کو کہاں سے بلائیں گے، اور وہ باقاعدہ کہا کرتے تھے علماء کو بلائیں گے تو علماء کا احترام کر کے انہی ہدیے وغیرہ سے، تحفوں سے نواز کر بھیجنا۔ یہ علماء کی شان باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ کہتے تھے، علماء ہماری مسجد کو آتے ہیں تو ہمیں انہیں شاندار طریقے سے یہاں سے رخصت کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمیں کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے علماء کو بلائیں گے باہر سے، اس بار بیانات ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ مجمع کیسے جڑے اس کی فکر میں بھی لگے رہتے تھے تاخیراتوں کے اندر۔ اور تاخیراتوں کے اندر کھانے کا انتظام وغیرہ اس کے اندر دیکھتے تھے، تاخیرات کے اندر جو آدمی پیسہ لگا رہا ہے، کیا وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، لین دین اس کا کیسا، یہ ساری چیزیں تحقیق کرتے تھے۔ تحقیق کر کے اس کے بعد مرحوم کے بزرگ کہتے تھے کہ پروانی یہ آدمی اللہ کا فضل کوئی حرام کمائی نہیں کماتا، اس کی کمائی جو صحیح ہے، ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے۔ کبھی بھی کسی جگہ نکاح وغیرہ کو جانا ہو، ولیمہ وغیرہ کو جانا ہو تو فوراً مشورہ کر جا کر، فلانا آدمی ہے، اس کی تھوڑی کمائی مشکوک ہے، اس کے بھائی کی کمائی تھوڑی مشکوک ہے، یعنی تھوڑا حرام کمائی بھی ہے، کیا میں جا کر کھا سکتا ہوں؟ یہاں اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا ڈر تھا ان کے اندر، اللہ کا خوف تھا۔ برادران محترم دوستوں، نوجوانی کے عالم کے اندر آدمی جو چاہے کر سکتا ہے۔ جوانی کے اندر جوانی کا سلطہ اللہ کو بہت پسند ہے، جوانی معمولی چیز نہیں، جوانی کے اندر بندہ جو چاہے کر سکتا ہے، کر کے توبہ کر سکتا ہے۔ مگر مرحوم جو تھے، مرحوم سید اللہ بخش جو ہمارے ساتھی تھے، جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی چیز میں مسئلے کو دریافت کرتے تھے، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ حلال ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو کس طرح کرنا ہے۔ قربانی کا مسئلہ آیا تو فوراً بقرعید سے پہلے بکرے کس طرح لینا ہے، دمبے کس طرح کے لینا ہے،
کیا عید کون کون سا عید نہیں رہنا ہے جمعہ میں بتاؤ تاکہ سب کو معلوم ہو۔ بعض احباب محلے کے اندر جانور جو لے کر آتے ہیں عید دار لے کر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلتا صدقے فطر کا فوراً جہاں اعلان ہوتا، سٹی جامع مسجد کرناٹک میں اعلان ہوتا تو فوراً مؤذن صاحب سے اور ہم سب سے مل کر یہ مشورہ کرتے کہ صدقے فطر کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو صدقے فطر کا اعلان ہونے کے بعد جمعہ میں تو بیان ہوگا، ساتھ ہی ساتھ مسجد کے باہر پرچے لگا دیں گے، فوراً مجھے یہ پیپر جو ہے واٹس ایپ کرو تاکہ لگا دیں گے، کیونکہ تمام آدمی یہی سوچتے ہیں اس مرتبہ صدقے فطر طے ہوا ہے 75 روپے 75 روپے ہر ایک غریب مالدار سب ایک ہی دے رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے، لکھپتی کے لیے الگ ہے، سب کے لیے الگ الگ ہے معلوم ہو۔ فوراً جا کر جنید بھائی کی دکان میں جا کر پرچہ فوراً جراث کرا کر مسجد کے باہر ادھر اور ادھر سب جگہ لگا دیتے تاکہ آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو صدقے فطر کی 3 الگ الگ قیمتیں ہی سب کو معلوم ہو۔ ایسی بہت ساری فکر کرتے تھے مرحوم جب تک تھے تو الحمدللہ سب کا دل جیت لیتے تھے اور رمضان کا مہینہ اکثر حصہ اللہ کے گھر میں گزارا کرتے تھے۔ اور مرحوم کیا بولتی مرحوم کا جو مزاج تھا مزاقیلا مزاج تھا، مذاق سے دل جیت لیتے تھے مگر کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہم مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنا اچھی چیز ہے مگر مذاق میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ مذاق میں ہم دل توڑ دیتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مگر مرحوم کی خاصیت تھی مذاق کرتے مگر مذاق میں کسی کا دل نہیں توڑتے تھے بلکہ دل جیت لیتے تھے، مذاق اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور مرحوم کی ایسی بہت ساری خوبیاں ہیں، آتے تھے کچھ میں مسئلے مسائل پوچھنا، ہر چیز کے اندر تحقیق کا جذبہ، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ اسی کے لیے ہم مرحوم کے لیے دعائیں کریں، یقیناً یہی بدولت ہے ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ دیکھیے آج نوجوان ایکسیڈنٹ میں موت ہو رہی ہے، کوئی جل کر مر رہے ہیں، کوئی پھانسی میں مر رہے ہیں، کوئی تالاب میں ڈوب کر مر گئے، ایسے بہت سارا حادثات ہو رہے ہیں، نوجوان ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر لکھا ہے، کوئی جوانی میں جائے گا، کوئی بچپن میں جائے گا، کوئی بڑھاپے میں جائے گا، مگر مرحوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی خدمت کرتے ہوئے اللہ نے مرحوم کو یہاں سے رخصت کر لیا، اپنا مہمان بنا لیا۔ اسی لیے جو آدمی کا دل جہاں رہتا ہے وہیں پر اس کی موت آتی ہے، جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ تو اسی لیے مرحوم اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے حادثہ ہوا، اللہ نے انہیں شہادت کا مقام دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جو غازی ہوتا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرتے انتقال ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کا مقام کیا ہے؟ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ شہید کا یہ مقام ہے، شہید کا معمولی مقام نہیں، زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی شہید کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرماتے ہیں۔ شہیدوں کی صفوں میں اللہ، وہ صحابہ جو شہید ہوئے ان کی صفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرار کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ انہیں یہ مقام دیتے ہیں۔ یقیناً مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے وقت میں ہم سب کو چاہیے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہر ایک عالم، ہر ایک نے ان کی جیسے ہی معلوم ہوا آس پاس کے قریوں میں تھوڑا خبر پھیلنے میں تھوڑی دیری سے پھیلی ہوگی، علماء فوراً کے بہت اچھے آدمی تھے، بہت نیک تھے، جب بھی ان سے کوئی ایک مرتبہ ملتا تو ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جماعت آتی تو جماعت کی کبھی خدمت کر دیتے تو جماعت ہمیشہ ان کو یاد رکھتی تھی، جماعت یاد رکھتی تھی، ایسے ذہن میں بڑھ جاتے تھے۔ پلمنر کے ایک عالم فوراً فون کرے، ایسا انتقال ہو گیا، بہت بہترین آدمی تھے، بہت اچھے تھے، بہت تاریخ مجھے پتہ نہیں چلا، آ جاتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی کو معلوم کرنا ہو آدمی کیا ہے تو اس کے جنازے کو دیکھ لو، آدمی کیا ہے معلوم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 کلومیٹر تک ایم جی روڈ پورا سلطان شاہ میں نماز جنازہ ہوئی، سلطان شاہ سے لے کر ایم جی روڈ بمبو بازار پورا بھر گیا تھا۔ اس وقت پورا کرناٹک حیران و پریشان رہ گیا، کرناٹک کے منسٹر وغیرہ حیران رہ گئے، آخر بنگلور کے اندر وہ کون آدمی ہوگا کہ ہر طرف ٹریفک جام ہے، ہر جگہ سے بسیں بنگلور کی طرف منہ ہو رہی ہیں، اور فوراً یہاں جنازے کے فوراً تدفین کی فکر ہو رہی ہے صبح۔ تو ہر ایک نے یہ اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے انسان کون ہے، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا تھا، اتنا بڑا آدمی بھی ہمارے، اتنی بڑی شخصیت بھی ہمارے شہر کے اندر ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ منسٹروں نے یہ بات کہی، کیوں؟ ان کی زندگی ویسی تھی تو نماز جنازہ میں ایسے لوگ شرکت کیے۔ یقیناً ہمارے مرحوم، وہ یہ بات کو بول کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر لوں گا، مرحوم کے نماز جنازہ کے اندر
ایسا مجمع تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں امنٹی ہوئی لہروں کی طرح مجمع تھا، یعنی پوری مسجد کچاکچ بھر گئی تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب ہم یہاں سے نکلنا ہوا، مرحوم کا جنازہ پہنچ گیا، لیکن ہم ہی پہنچنے میں بہت دقت ہوئی، اتنا بڑا مجمع تھا، پورے شہر کے لوگ، ہر برادری کے لوگ، تجارت کرنے والے ہو، بزنس کرنے والے ہو، ہر ایک نے یہاں پر حاضری دی، تمام پورے محلے کے، پورے شہر کے، آس پاس کے لوگ، قریوں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، سب نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اتنا بڑا مجمع، میں الحمدللہ یہاں سے تقریباً 4.5 سال سے خدمت کر رہا ہوں، آج تک میں نے کبھی اتنا بڑا مجمع میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا، ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ نوجوانوں کا جو دل ہوتا ہے وہ مضبوط دل ہوتا ہے، مگر نوجوانوں کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ مرحوم دلوں میں ایسے جگہ بنا کر دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب اور ہمارے مرحوم ہمارے شہید کے حدیل عزیز بھی تھے، بہت سا وقت، بہت لمبا وقت، بہت لمبے عرصے تک ساتھ رہے، ملنا جلنا ہوتا تھا، ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے۔ بہت جگری دوستی تھی دونوں کے اندر، ماشاءاللہ۔ ہمارے مؤذن صاحب کی طرف سے بھی انہیں بہت سیکھنے کو ملا، دین کی باتیں سیکھے، ان کی طرف سے مؤذن صاحب کو پیدا ہوتا تھا، دونوں بہت اچھے دوست تھے، الحمدللہ زندگی ساتھ میں گزارے۔ تو میں مؤذن صاحب سے کہتا ہوں مرحوم کے بارے میں تاثرات آ کر ہمارے سامنے پیش کریں۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔